وہ رضا آدھا حضرت بریلی کے شام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ پیر ہو تو غوث پاک جیسے، پیر ہو تو خواجہ پاک جیسا۔ سن پیر کسے کہتے ہیں اور مرید کسے کہتے ہیں۔ آج مرید بھی ڈپلیکیٹ ہے، مرید بھی ڈپلیکیٹ ہے۔ فتح پور سکری میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کا ایک مرید تھا۔ وہ مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا السلام علیکم۔ پیر صاحب نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا سرکار میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں اور اجازت ہے؟ پیر صاحب نے کہا اگلے سال جانا، اس سال نہیں۔ مرید تھا، پیر صاحب کی بات مان گئے۔ اگلے سال پھر آیا، کہا سرکار اجمیر شریف جانا ہے، بولے اگلے سال جانا۔ مرید پھر چلا گیا۔ تیسرے سال پھر آیا، کہا سرکار اجمیر شریف کا عرس کا مہینہ آ گیا ہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا حضور سارے لوگ اجمیر جا رہے ہیں۔ کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم بھی اجمیر جانا چاہتے ہیں۔ کہا اگلے سال جانا۔ مرید کو تھوڑا غصہ آیا، کہا حضرت اجمیر شریف سے آپ کو کیا دقت؟ اجمیر شریف سے آپ کو کوئی دقت ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے؟ پیر صاحب بولے ارے ہم کو کیا ہے تکلیف دقت؟ کہا پھر 3 سال سے کہہ رہے ہو اگلے سال جانا، اگلے سال جانا، یہ مطلب کیا ہے؟ پیر صاحب بولے خاموش، ہم سے مرید ہو کہ ہم سے زبان لگاتا ہے؟ جاؤ اگلے سال جانا۔ چوتھے سال پھر آئے اور آیا ٹکٹ کٹا کے آئے۔ کہا السلام علیکم پیر صاحب، جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا بیٹا آ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں؟ کہا اگلے سال جانا۔ کہا اگلے سال جانا۔ مرید نے کہا حضرت موڈ خراب مت کیجیے، ٹکٹ لے کے آئے ہیں، ہم اس سال نہیں رکیں گے۔ کہا اس سال نہیں رکو گے؟ کہا نہیں رکیں گے۔ کہا سن اس سال نہیں رکو گے؟ کہا نہیں۔ میرے عزیزو دوستو سنو مرید اور پیر کا واقعہ، سنو مرید اور پیر کا واقعہ۔ کہا نہیں رکو گے؟ کہا نہیں، میں 4 سال میں چاہ رہا تھا کہ اگلے سال جاتا، تو کیا 4 اگلے سال جاتا؟ کہا 4 سال ہو گیا ہے، کوئی اگلے سال نہیں، ٹکٹ لے کے آئے ہیں، کل جائیں گے۔ بولا کل جاؤ گے؟ کب؟ بولا فجر کے نماز کے بعد، اسی گاؤں کے مسجد کے پاس کی گاڑی کھلے گی، اس میں بیٹھ کے اجمیر جائیں گے۔ دیکھیے پیر صاحب کیسے ہوتے ہیں، مرید کیسے ہوتے ہیں۔ کہا بیٹا اجمیر جائے گا تو جا سو جا، صبح فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا اور مجھ سے اجازت لے کے جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ مرید گیا، رات کو سو گیا، فجر کی نماز میں اٹھا، پیر صاحب نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، نماز پڑھ لیا۔ اس کے پیچھے جیسے ہی نماز ختم ہوئی باہر گاڑی آ گئی، نماز ختم ہوئی گاڑی آ گئی۔ اب پیر صاحب آنکھ بند کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ مرید گھبرا گیا، گاڑی کھڑی ہے، پیر صاحب کی آنکھ بند ہے، ہم کیسے جائیں؟ پوچھ کے جانا تھا، اجازت لے کے جانا تھا، اجازت لے کے جانا تھا۔
لے کے جھولا اندر باہر کرنے لگا۔ ڈرائیور صاحب سے کہا ڈرائیور صاحب تھوڑا رک جاؤ، ہمارے پیر صاحب کا وظیفہ ہو رہا ہے۔ ڈرائیور صاحب نے کہا ہم نہیں رکیں گے اجازت دے۔ کہا بھیا ذرا رک جاؤ، تھوڑی دیر میں ہمارے پیر صاحب کی وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ پیر صاحب کی پہچان اور سچے مرید کی پہچان کیا ہے۔ کہا نہیں رکو گے؟ کہا تھوڑا سا رک جاؤ، میرے پیر کا وظیفہ ختم ہو جائے۔ لیکن پیر صاحب کی آنکھ کھلنے کو تیار نہیں۔ مرید من ہی من میں کہہ رہا تھا آج ہی پڑھنا ضروری تھا، ارے دوسرے دن پڑھ لیتے۔ لے کے جھولا کھڑا ہے۔ حضرت اجازت ہو تو میں جاؤں۔ بس والا نہیں رکا، بس لے کے چلا گیا۔ گاڑی گئی، مرید لے کے جھولا غصے میں کھڑا ہے۔ گاڑی گئی، پیر صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ پیر صاحب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ غصہ میں کھڑا ہے، یہ غصہ میں کھڑا ہے۔ پیر صاحب بولے تو اجمیر جاؤ گے؟ مرید غصے میں تھے۔ کہا کیا ہم اجمیر جائیں گے؟ ہم اجمیر جائیں گے؟ ارے تو جانا چاہتا تھا، کیا ہم اجمیر جائیں گے؟ ہم اجمیر جائیں گے؟ ایک دم غصہ میں بول رہا ہے۔ کہا بیٹا تو ہی کہہ رہا تھا کہ ہم اجمیر جائیں گے۔ کہا چپ چاپ رہیے، ارے سیدھے کہہ دیتے کہ تم اجمیر نہیں جاؤ گے، ہم نہیں جاتے، ٹکٹ ہماری برباد ہو گئی، اب بول رہے اجمیر جاؤ گے، اجمیر جاؤ گے۔ پیر صاحب کو جلال آ گیا، پیر صاحب کو جلال آ گیا۔ کہا اجمیر جانا چاہتا ہے؟ کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 4 سال کی محنت برباد ہو گئی؟ جب اجمیر شریف جانا یہ میرا، کہا جب اجمیر شریف جانا تو یہ میرا خط لے کر جانا۔ اجمیر شریف مزار کے پاس ایک پیڑ ہوگا، اس پیڑ کے نیچے ایک اللہ کا ولی بیٹھے ہوں گے جس کی داڑھی سفید، چہرہ نورانی، جس کو دیکھیں گے تو خدا یاد آ جائے، اس کو میرا خط دے دینا اور آنا تو جواب لے کے آنا۔ مرید کو اور غصہ آ گیا۔ کہا حضرت ارے جائیں گے تب نہ ہوگا، جانے کا پتہ نہیں، خط لے کے جانا جواب لے کے آنا، خط لے کے جانا جواب لے کے آنا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر صاحب کو جلال آ گیا۔ کہا آج میں جانا چاہتا ہے؟ کہا جی۔ کہا آنکھ بند کر۔ مرید کہنے لگا کہیں آنکھ بند کر کے اجمیر جاتا ہے تو یہ گاڑی ٹرین یہ سب بیکار ہے، یہ گاڑی ہے، ٹرین ہے، ہوائی جہاز، یہ سب بیکار ہے۔ کہا زبان مت چلا۔ کیا کہا؟ زبان مت لگا، آنکھ بند کر، پہلا قدم اٹھانا آنکھ بند رکھنا، دوسرا قدم اٹھانا آنکھ بند رکھنا، تیسرا قدم اٹھانا آنکھ کھول دینا۔ مرید نے پہلا قدم اٹھایا آنکھ بند رکھا، دوسرا قدم اٹھایا آنکھ بند رکھا، تیسرا قدم اٹھایا آنکھ کھولا تو کیا دیکھا؟ آنکھیں بند تھی تو فتح پور سکری میں تھا، آنکھ کھولی تو خواجہ کا روضہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرید بہت خوش ہوا، کہا اللہ نے پیر اتنا اچھا دیا جو 3 قدم میں اجمیر بھیج دیا، مارے خوشی کہ پورا اجمیر گھوم رہا ہے، مارے خوشی کہ پورے اجمیر میں گھوم رہا ہے۔ اس اللہ کے ولی کے پاس گئے، کہا یہ لیجئے میرے پیر نے خط دیا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے خط پڑھ کر مسکرایا، کہا جاؤ جب آنا یہیں سے جواب لے کے جانا، مارے خوشی کے پورے اجمیر میں گھوم رہے ہیں۔ تو بس کے ڈرائیور سے ملاقات ہو گئی۔ بس کے ڈرائیور نے کہا ارے تو کیسے آ گیا؟ تو کیسے آ گیا؟ کہا تم نہیں سمجھو گے میں کیسے آ گیا۔ کہا بھائی ذرا بتا تم کیسے آ گئے؟ کہا تم نہیں سمجھو گے ہم کیسے آ گئے، تم تو نہیں رک رہے تھے کہ ہم نہیں رکیں گے، دیکھو ہم آئے تو نہیں آئے، دیکھو ہم آئے یا نہیں آئے۔ بس والا بھی گھبرایا ہوا تھا، آیا کیسے؟ کہا تم نہیں سمجھو گے ہم کیسے آئے۔ کہا بھیا تھوڑا بتا دو تم کیسے آؤ؟ کہا ہم عشق والی گاڑی سے۔ کہا عشق والی گاڑی، یہ گاڑی کب سے کھلی ہے؟ کہا بہت پرانی گاڑی ہے۔
کہا یہ گاڑی کب کھولی؟ کہا بہت پرانی گاڑی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کتنی پرانی ہے۔ کہا بہت پرانی ہے۔ کہا کتنی پرانی؟ کہا بہت پرانی ہے۔ کہا سن، عشق والی گاڑی وہ گاڑی ہے جس میں صدیق چڑھے تو صداقت کے تاجدار ہو گئے، عمر چڑھے تو عدالت کا شاہ سوار ہو گئے، عثمان چڑھے تو سخاوت کا پیکر ہو گئے، علی چڑھے تو حیدری کرار ہو گئے، حسین چڑھے تو شہید اعظم ہو گئے، ابو حنیفہ چڑھے امام اعظم ہو گئے، عبد القادر چڑھے تو غوث اعظم ہو گئے۔ عشق والی گاڑی۔ اجمیر کے راجہ چڑھے تو خواجہ غریب نواز ہو گئے۔ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پورے اجمیر میں گھوما، عرس ختم ہو گیا، اب سوچ رہا ہم کیسے جائیں۔ بس والے کے پاس گیا، کہا بھائی لے جاؤ۔ کہا نہیں، عشق والی گاڑی سے جاؤ۔ کہا کسی طرح یار لے لو۔ کہا عشق والی بہت پرانی گاڑی ہے، اسی سے جاؤ۔ اب یہ سوچ رہا ہے ہم کیسے جائیں۔ کہا کوئی جگاڑ تو ہوگا، جانے کا کوئی طریقہ تو نکالنے پڑے گا۔ اسی اللہ کے ولی کے پاس گئے، کہا خط دیجئے میں گھر جا رہا ہوں۔ اللہ کے ولی نے خط کا جواب دیا، یہ جیب میں رکھا، اسی جگہ گھوم رہا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا ارے تو کیوں گھوم رہے ہو؟ گئے نہیں گھر؟ جاؤ گھر، کیوں گھوم رہے ہو؟ کہا حضرت میں کیسے جاؤں، یہ جانے کا پتہ ہی معلوم نہیں۔ کہا آیا تھا کیسے؟ کہا چپ چاپ رہیے، یہ آپ نہیں سمجھیے گا، یہ اندر کی بات ہے۔ جانے اگر جانے کا کوئی راستہ ہو تو بتا دیجئے۔ پیر صاحب نے کہا اجمیر میں اگر کوئی جانے کا پتہ ہو تو بتا دیجئے۔ تو اس پیر صاحب نے جو اجمیر میں تھے اس نے کہا کہ جب تک تو بتائے گا نہیں تو میں بھیجوں گا نہیں۔ کہا بتاؤ؟ کہا 3 قدم میں آ گئے۔ پیر صاحب نے کہا تو 3 قدم میں آیا تھا، میں 2 قدم میں بھیج دوں گا۔ مرید سن کر مسکرا کر بولا یہ تو میرے پیر سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہا حضور جلدی کیجئے جلدی کیجئے۔ کہا آنکھ بند کرو۔ کہا یہ سب ہم کو پتہ ہے، آنکھ بند کر کے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم آنکھ بند کر کے قدم اٹھائیں گے تو آپ بھاگیے گا نہیں، کیونکہ پردیس کا معاملہ ہے، یہ پردیس ہے، معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ پردیس کا معاملہ ہے، یہ پردیس ہے، معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، آپ بھاگیے گا نہیں۔ کہا آنکھ بند کر، پہلا قدم اٹھانا، آنکھ بند کرنا، پہلا قدم اٹھانا، دوسرا قدم اٹھانا، آنکھ کھول دینا۔ مرد نے پہلا قدم اٹھایا، آنکھ بند رکھا، دوسرا قدم اٹھایا، آنکھ کھول دیا۔ کیا دیکھا؟ جب آنکھیں بند تھی اجمیر میں تھا، آنکھ کھلی تو فتح پور سکری میں اپنے پیر کے پاس موجود ہے۔ اپنے پیر کے پاس آ گئے، کہا السلام علیکم۔ پیر صاحب نے کہا وعلیکم السلام۔ آ گیا بیٹا؟ کہا آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کس کو بھیج کے پھنسا دیں گے، نہیں آ پائے گا۔ ارے آپ سے بھی زیادہ پہنچا ہوا کوئی اجمیر میں رہتا ہے۔ بولے ارے اجمیر شریف جا کے بگڑ گئے، اپنے پیر پر بھروسہ نہیں، بھروسہ یقین رکھنا چاہیے۔ کہا آپ سے بڑھ کر پہنچا ہوا ہے، لیجیے اپنے خط کا جواب۔ پیر صاحب نے خط پڑھا تو مسکرایا۔ مرید کہا حضور ایک بات بتائیے، میں نے آپ کا خط اجمیر میں اس اللہ کے ولی کو دیا، اس نے پڑھ کے مسکرا دیا۔ جب میں اس کا خط آپ کو دیا تو آپ بھی پڑھ کے مسکرا دیا۔ ایک بات بتائیے، میں نے جو اجمیر میں خط دیا تھا اس پیر کا نام کیا ہے؟ اور آپ نے کیا لکھا تھا، انہوں نے کیا لکھا تھا وہ بتائیے۔ کہا چپ چاپ رہو، تم نہیں سمجھو گے ہم نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، یہ سب معاملہ میں مت پڑھو۔ کہا حضور بتا دیجیے۔ کہا سن، جس کو تم نے اجمیر میں خط دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھے، ارے وہی تو خواجہ غریب نواز تھے۔ مرید
اتنا سننا تھا، مرید کے زمین کھسک گئی کہ میرا پیر اتنا پہنچا ہوا ہے کہ 3 قدم میں اجمیر بھیجا اور اجمیر والے کی زیارت بھی کرا دی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے مرید کے۔ کہا سرکار آپ نے کیا لکھا تھا؟ کہا میں نے ادھر سے لکھا تھا، او خواجہ اجمیری، لوگوں کو اجمیر میں بلانا بند کر دیجئے، بھیڑ لگانا بند کیجئے، میلہ لگانا بند کر دیجئے۔ ادھر سے جواب آیا کہ اے میرے چاہنے والے، میرے ایک دیوانے کو تم نے 4 سال سے روکا، روک نہیں پایا۔ میرے ایک دیوانے کو تم نے 4 سال سے روکا، روک نہیں پایا۔ ہم کروڑوں کو کیسے روکیں گے؟ ہم کروڑوں کو کیسے روکیں گے؟ اتنا سننا تھا، مرید قدموں میں گر گیا، رونے لگا، خوب رویا۔ پیر نے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ کہا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا سرکار آج مجھ کو اسلام سمجھ میں آ گیا، آج مجھ کو اسلام کی عظمت سمجھ میں آ گئی، اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ گئی۔ جب اجمیر والے خواجہ ایسا ہے تو مدینے والے راجہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔